السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے جو ٹیسٹ کا پلان کیا تھا کہ جو کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اور بھولے کو ریممبر رکھنے کے لیے یا ریمائنڈ کرانے کے لیے اپنے آپ کو ہم تھوڑا سا ریویو کریں۔ تو ریویو کا بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے ٹیسٹ، کہ آپ ٹیسٹ کو دیکھ کر کے آپ سوالوں کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں، سوچ کے اس معلومات کو دماغ میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت ساری بھولی چیزیں جو کہ کسی حد تک دماغ کا جو ٹریش بن ہوتا ہے وہاں پر جا چکی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو کھینچ نکال باہر کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ یہ دماغ کا ایک میکنزم ہے۔ وہ ہمارے ساتھ تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، یوسف صاحب۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک چیز کو جب پہلی دفعہ سنتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کے جو ریکارڈنگ لائن ہے، ایسے کہہ لیں، ریکارڈنگ لائن کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرتے تو وہ ریکارڈنگ جو لائن ہے وہ پیچھے دبنا شروع ہو جاتی ہے اور اس پہ اوور لے ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ مدھم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو سوچنے پہ بھی وہ بات یاد نہیں آتی، کیوں؟ اس پہ اتنا بوجھ یا اس پہ اتنی ڈسٹ آ چکی ہے یا اتنی اوور لے ہو چکی ہے ریکارڈنگ، اب اس کو ریکال کرنا مشکل ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ وہ بھولے نہیں۔ تو ٹیسٹ ایک بہانہ ہوتا ہے، فیل یا پاس کرنا مقصد نہیں ہے۔ اصل میں اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کی اٹیچمنٹ کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو میں ان سوالوں کو آج ریکیپ کروں گا۔ اگر تو آپ نے ٹیسٹ دیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت سے ہوشیار طلباء نے ماشاءاللہ حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور جنہوں نے حصہ نہیں لیا اور ان کو ٹیسٹ کا پتہ تھا، اب وہ خود ہی محسوس کر لیں کہ وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سمجھتے گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو پہلا سوال تھا، وائی سورۃ الفاتحہ گیون نیم ایز الفاتحہ؟ ہاں جی، کون آئے گا؟ آج میں جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا وہ خود ہی انمیوٹ کر کے جواب دینا شروع کر دیں، ٹھیک، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا نام لے کے بتاؤں کہ کس نے حصہ یہ ٹیسٹ نہیں لیا۔ جی، کون چاہے گا کہ اس سوال کا جواب دے کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اوپننگ سورہ سے پہلے نمبر فتح فتح سے۔ ایک ٹائم میں ایک شخص بات کر سکتا ہے؟ جی، کون بولے گا؟ میں دیکھ لوں کون۔ جی، کشور آپ بتانا چاہیے؟ جی جی، میں نے کہا تو اوپننگ سورہ فتح سے ہے نا، وہ سب سے پہلے کھول کے وہی آتی ہے، تو دل کو کھول دیتی ہے قرآن کو ایبزارب کرنے کے لیے۔ اوکے، ماشاء اللہ، دیٹس اے گڈ ون۔ جی، کوئی اور؟ سر میں نے ہاف کیا تھا، وہ بچوں کے ساتھ بزی تھی تو میں نے آج کرنا تھا، تو مجھے نہیں پتا آپ ایک ہی دن دیں گے۔ مگر سر فاتحہ کا اوپننگ مطلب ہے اٹس ان اوپننگ اور اٹس اے دعا، لائک ٹیک رہا ہے کچھ۔ سوری میری آواز نہیں ہے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کی؟ جی 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 سر، شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک تو وہ دعا ہے، اور دوسرا یہ کہ اٹس این اوپننگ ٹو قرآن، یعنی کہ 7 ورسز پر مشتمل ہے، اور اس کا جو ہر ورس کا جو جواب ہے وہ آگے سے بقرہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دیا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو بی آن دا رائچیس پاتھ۔ لگتا ہے آپ نے وہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کم سنی ہے۔ سر میں نے سورۃ بقرہ سے جوائن کیا تھا، مائٹ بی۔ جی، اور کوئی ٹرائی کرے گا انشاءاللہ؟ سر میں نے کورس آپ کا تھوڑی دیر پہلے جوائن کیا تھا،
تو میں نے پچھلی لیکچرز نہیں سنے ہوئے. سورہ فاتحہ کا میں نے یہ والا لیکچر آپ کا سنا ہوا تھا. اس میں آپ نے بتایا تھا ایک تو یہ اوپننگ سورہ آف دا قرآن تو ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ قرآن میں چھپے ہوئے خزانوں کو ہی نہیں کھولتی، بلکہ کوئی انسان اس کو صحیح اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے نا تو اس کا سینہ اور دماغ بھی کھول دیتی ہے، اگر واقعی میں اس کو کوئی سمجھ لیتا ہے. دل و دماغ، ماشاء اللہ. یعنی عقل، فکر اور جذبات کا جو صحیح استعمال ہے، یا ہر قسم، یعنی انسانی پوٹینشل جو بھی ہے، جو بھی انسان کے اندر جو صلاحیت موجود ہے، اس کو، اس کے دروازوں کو کھول دیتی ہے کہ جتنا آگے جا سکتا ہے جائے. جی امجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے آواز. جی آپا جی، پھر آپ اپنے نیٹ ورک کو تھوڑا سا وہ، ٹھیک ہے. جی امجد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا خیال سوال یہ تھا کہ میں ذرا لیٹ پہنچا ہوں. میرے خیال میں جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو آغاز میں کیوں رکھا گیا ہے. نہیں، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ آغاز میں رکھنا سوال نہیں ہے. کسی حد تک وہی سوال ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کا نام کیوں دیا گیا ہے جو کامل استعمال ہو رہا ہے. جی اب ہے ہمارے ویسے پاس تو وہ، فاتح ہاں جی جی آپ بات کریں. سوری، وہ جواب کو ہم نے کور کر لیا ماشاءاللہ. اب ہے اگلا سوال. وائی اللہ سبحانہ و تعالی یوزڈ ورڈ رب ان سورۃ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ. رب یعنی جی پھر پتہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی کس آیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ رب. جی سر رب ویسے تو میں اللہ تعالیٰ کے کافی سارے نام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں جو لفظ رب ہے یہ محبت سے لبریز ورڈ ہے، کیونکہ لفظ رب کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ بندے کی ضرورت کے مطابق، اس کی ڈیمانڈ کے بغیر اس کو تمام چیزیں مہیا کی جاتی ہیں. جیسے یہ والدین کی بھی صفت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اصل میں وہ تو والدین بھی اپنے بچوں کی ڈیمانڈ سے قبل ہی ہم ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ جو ہم نے پیچھے سیکھا ہے نا ان ریگولر کلاسوں سے، انہی کو ریویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں. لگتا ہے سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بھی مس کیا ہوا ہے. جی کون بتا رہا تھا؟ کوئی بتانا چاہ رہا تھا؟ جی سر، اصل میں رب کا جو ہے نا وہ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کا نام بتا کر تو سورت کا آغاز کیا ہی گیا ہے، لیکن ساتھ ہی الحمدللہ اللہ کے بعد رب کا ورڈ استعمال کر کے جو اللہ رب اور عبد کے درمیان کا رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے قرآن پاک کے آغاز میں ہی، کہ اللہ تعالیٰ اگر رب ہیں تو ہم عبد ہیں، اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے جیسے ایک ماں کا اپنے بچے سے، ایک بیوی کا اپنے شوہر سے، ایک باپ کا اپنے بیٹے سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ملنے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو وہ بنیاد اور وہ جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سٹارٹ میں، سورہ فاتحہ کے سٹارٹ میں پہلی ہی آیت میں رب کا ورڈ یوز کر کے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں اور ہم عبد ہیں. ماشاءاللہ. ہاں، رب جو ہے یہی مقصد ہے انسان کی پہچان کا. یعنی دنیا میں وقت گزارنے کا بڑا پیارا آپ نے جو ہے نا جواب دیا. عافیہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، سب کو برکت دے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو رب کی جو نسبت ہے یا جو وجہ ہے وہ آپ نے بڑی پیاری بیان کی ہے کہ یہی مقصد ہے. انسان کو سمجھ آ گیا اور انسان نے اپنے رب کو رب سمجھ لیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا. جی وٹ آر دا پاسبل میننگز آف دا ورڈ رب؟ کیا پاسبل معنی ہو سکتے ہیں لفظ رب کے؟ سر اس کا ہم نے پڑھا تھا ہاں جی مالک، مربی، منعم، قیم اور سید. ماشاءاللہ. یہ 5 میننگ پڑھے تھے. 5 معنی. اچھا، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ورڈ رحم ان اردو اینڈ عربک؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. سر اس اردو میں کا رحم تو ہے نا کہ
کسی پہ ہم نے احسان کر دیا یا اگر ہم کسی کے انڈر میں آ جاتے ہیں نا، کسی کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، رعیت میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اور پھر جو وہ ہمیں کہے ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس سے جو بھی اس سے یعنی کہ ہم امید رکھتے ہیں نا، وہ ایک رحم کی ہوتی ہے، کہ رحم کی بنیاد پہ جو کچھ بھی تعلق ہوتا ہے نا، تو وہ رحم پہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ہم ظلم کیا یا ہم کسی کی اتھارٹی میں آئے ہیں تو ہم اس سے صرف رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. تو یہ اردو والا رحم کا معنی ہے، جبکہ عربی والا رحم کا معنی ہے کہ یعنی کہ شدید محبت اور شدید احساس اور مستقل، یعنی کہ ایسا رحم جو مستقل ہے. ماشاءاللہ. اور یہ اسی کی نسبت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے بھی ہے، کہ وہ کتنی تکالیف اٹھا کے اور سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو ہے اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو ایک محبت اور نسبت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے؟ سر ہم نے پڑھا تھا کہ اردو میں یہ اس کی سینس بنتی ہے کہ جیسے سامنے والا بندہ نا بہت غصے میں ہے اور ہم پہ بہت زیادہ جو ہے ظلم کرنے والا ہے، یا کچھ بھی کسی طرح سے زیادتی کر رہا ہے، یا کچھ بھی کر رہا ہے، یا کچھ بھی ہم پہ کوئی قانون جاری کر رہا ہے، ہم اسے رحم کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن جو جیسے آپ نے اگزامپل دی تھی کہ پولیس والے کی اگزامپل دی تھی، ہم اسے رحم کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر استاد سے. اور اسی طرح جو عربک کا رحم ہے وہ جو مدر ووم کو بھی رحم کہا جاتا ہے، وہ ورڈ وہاں سے نکلا ہے. اور اس کی اگزامپل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو میننگ بنتا ہے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ خیال رکھنے والا. تو عربک کا جو رحم ہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک سوال تھا، ہاؤ مینی ٹائپس، میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہو، یہ میں نے توجہ دوبارہ ریویو کیا سوال کو. ہاؤ مینی ٹائپس آف پیپل آر مینشنڈ ان سورۃ الفاتحہ. جی کتنی قسم کے 3 لوگ سورۃ الفاتحہ ٹائپس میں ہے نا، بتائیں گے؟ جی کون کون سے؟ انعمتا مغضوب اور ضالین. ماشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ میں اور سورۃ البقرہ میں کوئی کنیکشن یا ربط ہے؟ مثال دیں، کیا ربط ہے؟ قرآن پاک کھلا ہوا تو آپ کو نظر آئے جس گا. ہدایت کو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آگے سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ وہ ہدایت اس کتاب میں ہے، جو پہلی ہی آیت ہے سورہ بقرہ کی. اور اس کے علاوہ جو 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، جن پر غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے، ان کی بھی ایکسپلینیشن آگے سورہ بقرہ سے ہی ہمیں ملتی ہے کہ کون تھے جن پر انعام ہوا، یا کون تھے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور گمراہ کون تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی آگے ہے، what have you learned from first 20 آیات of سورہ البقرہ؟ کیا سبق حاصل ہوا؟ بائی دا وے جو سر ہمیں اس میں شروع کی آیات میں ہم نے جو ہے وہ دعوت کے اصول پہ بہت زیادہ بات کی تھی، پھر پیرنٹنگ پہ بہت زیادہ ہوئی تھی، یعنی کہ ٹریننگ کیسے کرنی ہے، پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، دعوت پہ کے اصول کیا ہیں، ان پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. 20 اور اس آیتوں کے کی بات بعد ہے. ایک جی سر آپ سب مضمون کو کور کر رہی ہیں، آپ 40 سے 45 آیت تک پہنچ گئی ہیں، لیکن میں جو میرا سوال ہے وہ 20 تک ہے، آیت نمبر 20 تک. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ 20 سے بھی آگے جا رہی ہیں. مقصد ہے 20 تک، وہ خاص وجہ سے میں نے یہ سوال لکھا ہے کہ 20 آیات کے اندر ایک خاص مضمون کور ہوا ہے. جی قرآن پاک کھلا ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا وہ فرق، یا وہ چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا؟ It's really it's kind of a complicated question، لیکن جس کو پتہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ گائیڈنس اللہ کی طرف سے آئی. تو غیب کی بات پہ بلیو کر لینا کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کی ہوئی وہ ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ ایمان لانے کی مین پہلی چیز یہ ہے کہ غیب پہ ایمان اس پہ لائیں، تاکہ پھر اس پہ جو آرڈرز ہیں پھر اس کو ہم فالو کریں اس کے بعد جتنے دیے گئے. سر ایک آنم نے جواب دے دیا تھا. جی ہے نا،
سر ایک تو اس میں جو شروع میں جو مطلب سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ بقرہ، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان والے ہوں گے کون، مطلب وہ جو نماز قائم کریں گے، جو خرچ کریں گے ان سب چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. اور نماز کو قائم کرنا صرف خود پڑھنا نہیں تھا، اس کو اسٹیبلش کروانا اس کا مقصد ہے کہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. پھر آگے جیسے جیسے ہم جاتے ہیں تو اس میں پھر آگے آیات میں ہمیں ختم نبوت کا اس سے ایک وہ ملتا ہے ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کس طرح سے وہ آیت دلیل تھی، جس میں جو آیت تھی کہ ہم نے آپ پہ نازل کی اور پھر آپ سے پہلے نازل کی اور پھر آپ پہ نازل کی. اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پھر وہ منافقین کی جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پہلے کفار کی پھر منافقین کی، یہ والی ٹاپک آ جاتا ہے، ان کی علامات بیان کرتے ہیں، اور یہ اس طرح چلتی ہے 20 آیات تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے ہے ہمارے پاس سوال. ہاں 20 آیات کے اندر وہ 3 مضمون 3 کیٹیگری کے لوگوں کو ہی کور کیا گیا. اس کے بعد پھر اگلی جو آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ توحید شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف، جو لفظ رب ہم نے پڑھا تھا اس کی ڈیفینیشن شروع ہو جاتی ہے آگے جا کے. ٹھیک ہے. آگے ہے ہو آر کالڈ متقین. متقین کنہیں کہا جاتا ہے؟ متقین کنہیں کہا جاتا ہے؟ سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ متقین صرف وہ نہیں ہوتے جن کو مطلب ہدایت مل گئی اور بعد میں وہ لوگوں نے تقوی اختیار کر لیا. متقین مطلب آلریڈی ان کے اندر ایک انیٹ جو ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے صحیح غلط کی، اور وہ اگر نہ بھی مطلب وہ مسلمان نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے ہوتے ہیں کہ وہ غلط چیزوں سے بچ کر اور صحیح چیزوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ متقین. ہاں تو متقی کی 2 قسمیں، ایک ہے ہدایت سے پہلے، ایک ہے ہدایت کے بعد. جی. لیکن جن کو جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، وہ دونوں کے لیے وہ دونوں گروپ والوں کے لیے. ٹھیک ہے. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. تو ہم نے اس لفظ کی تہ میں نہیں گئے. آپ نے معنی صحیح بتا دیا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے لیکن آپ نے جواب صحیح دے دیا ماشاءاللہ. Why Allah subhanahu wa ta'ala brought story of Adam in the beginning of Quran. یہ قرآن کے شروع میں آدم علیہ السلام کی اسٹوری کو کیوں لایا گیا ہے؟ سر سر تاکہ آئی اس جی آواز کٹ گئی. جی سر، اس کا جو تعلق ہے وہ آپ نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ جو اسٹوری کا مین سبق ہے وہ یہ کہہ لیں کہ وہ یہ ہے توبہ، کہ انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، اور لیکن غلطی کر کے جو ہے وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ کرنا ہی پسند ہے. انسان ہے، اس نے غلطی کرنی ہے، لیکن جب وہ غلطی کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہی عمل پسند ہے. شیطان نے یہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، تو وہ جو ہے وہ دشمن بن گیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور پھر ان کو اس چیز کی فکر ہوئی، ان کو بہت زیادہ ندامت ہوئی، مدد مانگی، توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو کلمات سکھائے گئے، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے قبول کر لی اور پھر ان کو زمین میں خلافت دی. تو اس اسٹوری کا جو مین پارٹ، اور سورت کے شروع میں بھی اسی لیے یہ ہے کہ انسان نے سیکھنا ہے کہ اس نے اگر وہ جب غلطی کر رہا ہے یا غلطی نہیں بھی کر رہا، جیسے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بہت زیادہ دی تھیں کہ وہ غلطی نہیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں امت کے لیے اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ آیات ڈال دیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اوپر اتنی ہلاکت نہ ڈال لیں. ماشاءاللہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم غلطی کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں یا توبہ کریں، بلکہ بغیر غلطی کے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے وہی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم
بندے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سی ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ دینی چاہیے، جبکہ ہم نہیں کر سکتے اور ہم بہت ساری ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ سر ہاں اس کا شروع میں لانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کیونکہ اب ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب ایک کتاب دیا، ہمیں ہدایت دی ہے اور اس دنیا میں بھیجا، تو obviously ہمیں گائیڈنس تو چاہیے تھی نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ بتا دیا شروع میں کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں 2 راستے ملیں گے اور ان 2 راستوں سے تم نے کون سا اختیار کرنا ہے۔ اگر تو توبہ والا راستہ اختیار کرو گے تو مطلب جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، اور اگر تو شیطان کا راستہ اختیار کرو گے، مطلب کہ اٹ جاؤ گے یا انام اس میں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ چیز مطلب ہمارے آسانی کے لیے بتا دی کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو غلط فہمی ہمیں ہوگی کہ شاید پتہ نہیں ہم کسی گناہ کے نتیجے میں اس زمین پر اتارے گئے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تھی تو اسی وقت وہ چیز کلیئر ہو گئی تھی کہ اس نتیجے میں ہم دنیا میں لے آئے، ہمیں ایک ٹاسک تھا جو ہمیں وہ پرفارم کر لیں اس دنیا میں۔ ماشاء اللہ جی، کوئی اور مقصد بتایا نا، ان 2 یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم تمہیں خلیفۃ الارض بنا کے بھیج رہے ہیں۔ دنیا اس لیے بنائی ہے، جو دنیا تو اس میں ہم نے اپنا خلیفہ بنا کے تمہیں بھیجا ہے، جا کے وہاں انصاف کا چیز پھیلاؤ، برائی سے لوگوں کو روکو، جو امر بالمعروف نہیں منکر کا فرض اپنا ادا کرو، اور پھر بعد میں جب رزلٹ ہوگا تو قیامت میں تمہیں ملے گا اس کا۔ جی، کوئی اور بھی ٹرائی کرنا چاہے گا؟ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں مخلوق کا امتحان لیا تھا، ابلیس کا، آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا۔ تو ابلیس نے غلطی کی، شکوہ کیا اور اعتراض کیا، اور فرشتوں نے اعتراض کیا، مگر یعنی کہ ایک حکم کے بعد پھر وہ سجدہ بھی کر لیا، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور توبہ کی۔ تینوں مخلوق کا امتحان بھی تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے کور کی ہیں، لیکن میں آج ایک اور نئی چیز بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ جی یہ سر۔ آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کے شروع میں کیوں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال یاد رکھنا، لیکن باقی ان سوالوں کے جوابوں کے بعد ہم کور کرتے ہیں سوال کو۔ 2 سوال باقی رہ گئے ہیں۔ ہاؤ مینی امپورٹنٹ لیسنس، وہ ہم نے اکٹھے بھی کیے تھے، ہاؤ مینی امپورٹنٹ لیسنس یو ہیو لرن فرام سورۃ البقرہ۔ یہ تو پوری نہیں ہے، لیکن یہ سوال ہی ہونا چاہیے تھا، فرام دا اسٹوری آف ایڈم بیسیکلی۔ ہاں، یہ سوال غلط ہے، تو ٹھیک ہوگا، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ فرام اسٹوری آف ایڈم، فرام اسٹوری آف ایڈم۔ جب غلطی کرے فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہ کی، تکبر نہیں کرے اپنے کام۔ جی، سوال، ہاؤ مینی امپورٹنٹ لیسن، کتنے اہم اسباق آپ نے سیکھے ہیں آدم کی سٹوری سے، یا ابھی تک وہ اگر سورۃ البقرہ جتنی ہم نے پڑھی ہے اس سے مراد ہے؟ یہ تو پورا سوال ہی بہت لمبا چوڑا کر دیا میں نے۔ اچھا، تو اسٹوری آف ایڈم کر لیں، یا فرام بگیننگ آف سورۃ البقرہ ٹو ورس نمبر 38 39 جو بھی ہماری چل رہی ہے، وہاں تک ہم نے کتنے اہم اسباق۔ اب بات ہے کہ جنہوں نے نوٹس بنائے ہیں دے کین کاپی اٹ، سو ایزی، لیکن جنہوں نے نوٹس نہیں بنائے دے مے ہیو ریمبر سم تھنگ بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو ریمبر۔ جی، کون بتانا چاہے گا؟ سر اس میں مجھے جو اوپر سے یاد آ رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جیسے سورہ فاتحہ تھی، اس میں 3 گروپس کی بات ہوئی، اور اس کے بعد اس کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ سورہ بقرہ میں سٹارٹ ہوئی، اور پھر ایک ٹاپک مومن، منافق اور کافر کے بارے میں ڈسکس ہوا، اور اس کے فوراً بعد ہی پھر آدم علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ ہو گئی۔ تو جو اس میں ہم نے چیز دیکھی تھی کہ وہ یہ تھی کہ یہ کوئی پچھلوں کی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی مکہ کے لیے بات نہیں تھی، مدینہ کے لیے نہیں تھی، پھر وہ ڈفرینٹ قوموں کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کو اپلائی کرتے رہیں ساتھ ساتھ، کہ کہیں ہم تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے، کہیں ہم تو نہیں کر رہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا یہ کافروں کے لیے ہے تو یہ کوئی جو ہے وہ نون مسلم ہوگا، یا پھر یہ منافقین کے لیے تو یہ ہم نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، بلکہ ہم نے ہر آیت کو اپنے ہی اوپر اپلائی کر کے اس میں سے دیکھنا کہ ہم کہاں پہ فال کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب جہاں تک یہ سوال ہے، یہ بہت
کھلا سوال ہے. ٹھیک ہے. اب ضروری یہ ہے کہ اسباق کو نوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کلاس سنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کلاس سن رہے ہیں, آپ کو ایک نئی چیز سننے کو ملی, آپ فوری طور پہ اس کو لکھ لیں. آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں, آپ کو نئی چیز ملی ہے, آپ فوری طور پہ آپ فوری طور پہ کیا کریں کہ اس پوائنٹ کو جو آپ کو بہت عجیب لگا ہے, عجیب سے مراد نیا لگا ہے, نئی چیز لگی ہے, بہت اٹریکٹیو لگی ہے, لازمی نہیں اسی کلاس سے, کسی بھی جگہ سے آپ لیکچر سن رہے ہیں, آپ سننے چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ گھر میں کوئی بھی کام کرتی ہیں تو ہیڈ فون وغیرہ لگا کے آپ فارغ وقت میں جتنے بھی لیکچر سن سکتے ہیں سنیں. انسان کو اللہ رب العزت نے یا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں ایک جو خاص معجزہ جو قرآن پاک کا ہے, یا قرآن پاک کے بارے میں جو حکم دیا ہے خصوصاً, وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو, یعنی اسے سنو اور جتنی بھی خاموشی اختیار کر سکتے ہو کرو. وَأَنصِتُوا, خاموشی اختیار کرو. اچھا, سننے کا حکم کیوں, پڑھنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, حالانکہ انسان پڑھنے سے بھی سیکھتا ہے, لیکن اس کے لیے باؤنڈ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے. سننے کے لیے اللہ رب العزت نے, سبحان اللہ, آج کے دور میں سننا تو مشکل ہے ہی نہیں. پہلے تھا کہ مسجد میں جا کے سن سکتے تھے, پہلے تھا پروگرام ہوتا تو جا کے سن سکتے تھے. اب جس قدر یہ آیت فٹ آ رہی ہے اس جدید دور کے اندر, اب تو مشکل ہی نہیں ہے. اب تو اتنے جدید ٹیکنالوجی کے ہیڈ فونز ہیں, ایئر بڈس ہیں, کہ آپ لگا لیں کان کو, جو مرضی ہوتا رہے ارد گرد. ٹھیک ہے نا, آپ کو کسی کی غیبت سننے کی پرواہ نہ, آپ کو کوئی غلط بات سننے کی. ایون کہ ٹریول کے دوران, سفر کے دوران آپ ہیڈ فون لگا کے آپ کو کسی قسم کے ارد گرد کے شور کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے, مکمل طور پہ ساؤنڈ پروف اپنے لیکچر کو سنیں جتنے لیکچر سن سکتے ہیں, جتنے لیکچر سن سکتے ہیں, جتنے لیکچر سن سکتے ہیں. میں بڑے بڑے اسکالرز کو جانتا ہوں جو انٹرنیشنلی, جن کو جو ہے نا وہ پہچانے جاتے ہیں. لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں اور ان کی بات میں دم ہے, یعنی آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی ایک بات کو, ایک لیکچر یعنی گھنٹے کے لیکچر کو مکمل ہونے کے بعد بھی آپ ویسے ہی بھوکا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک تو لیکچر سٹارٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی لیکچر سننے کے بعد آپ کی وہ پیاس ختم نہیں ہوتی ہے. جب وہ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس یہ بتاتے ہیں کہ لمبا سفر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں سفر ملے اور وہ لیکچر سن سکیں. ہر قسم کے لیکچر کو وہ سنتے ہیں, یعنی بڑے بڑے اسکالرس میں. ٹھیک ہے, تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا مثالیں بہت ملتی ہیں. ٹھیک ہے, علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, بہترین ٹیکنیک سیکھنے کو ملتی ہے کہ بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے. کیوں, آپ ڈیلیور ہوتی ہوئی بات کو سن رہے ہیں نا, یو لرن ہاؤ دے ڈیلیور اٹ. ٹھیک ہے, ہاؤ امپیکٹفل دے میک اٹ. ٹھیک ہے, بات کو پہنچاتے ہیں, دل پہ اثر کرتی ہے. کیوں اثر کرتی ہے, کیا انداز تھا, کیا لہجہ تھا, کیا طریقہ تھا. تو آپ صرف بات کو سن ہی نہیں رہے ہوتے, بلکہ یہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بات کو کیسے ڈیلیور کیا جاتا ہے, الفاظ کو کیسے ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے, اور اگر آپ کا یہ مشن ہے اور آپ نے یہ پلان کیا ہوا تھا اور ہے, ٹھیک ہے, اور اگر یہ چیز آپ کو بادر کرتی ہے کہ یہ نحوست ہمارے ارد گرد میں عام کیوں ہے, تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو لیکچر کو سنیں اور جو بات بہت پسند آتی ہے, اچھی لگتی ہے, اس کو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں کہ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو آگے پہنچا دیں. ٹھیک ہے, لکھ لیں یا فوری طور پہ آگے پہنچا دیں. لکھے میسج بنا کے آگے بھیج دیں. ٹھیک ہے, یا بہانہ ڈھونڈنے کوئی موقع ملے وہ بات آگے پہنچا دیں. آگے آئے تھے رائٹ شارٹس تفسیر آف آیت. مجھے لکھنا پڑا تھا شارٹ, مختصر لکھنا پڑا تھا, کیونکہ یہ آیت اتنی مختصر نہیں ہے جتنی یہ لکھنے میں یا دیکھنے میں آتی ہے. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی. کوئی جواب دینا چاہے گا کہ اس آیت کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین, مختصر. سر پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا اور اس کے بعد پھر پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات میں اپنی بات کی اور پھر لاسٹ کی 3 آیات میں مخلوقات
کی، اور جو درمیان کی آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طریقے سے انتخاب کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آواز چلی گئی؟ ہاں آواز چلی گئی آپ کی. جی تب تک کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ سر میں واقع آدم میں جو اہم اسباق ملتے ہیں ان کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا. جی کیا بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اس میں علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اوکے ماشاءاللہ. کس علم کی؟ پھر آگے سوال ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ بات. اوکے اور ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پر جو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عزت و فضیلت دی، اس کی عبادت کا مقصد اللہ کی رضا حاصل نہیں تھا. آپ کی آواز کٹ رہی وہ جی. ابلیس کی جو ابلیس ہے، یہ جب تک اس نے اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کیا تب سے اس سے پہلے اس کا نام ابلیس نہیں تھا. اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کے اندر جو خیانت تھی اس کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب تک اس نے اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کیا، ابا واستکبر نہیں کیا، تب تک اس کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس نہیں کہا. اس سے پہلے اس کو قابل عزت ہی دیکھا گیا تھا، چونکہ اس کی عبادت کا مقصد اللہ کی رضا حصول نہیں تھا، بلکہ اس کی عبادت کا مقصد اپنی ریپوٹیشن کو درست کرنا اور اپنا مقام حاصل کرنا تھا، عزت حاصل کرنا تھا. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رکھا اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا، تو ان کو جنت دکھلا دی گئی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو آپ کو یہی جنت ملے گی. اور وہیں سے جنت کے جو پھل وغیرہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس مشابہ چیزیں ہم سب کو عطا کی ہوئی ہیں. آپ کی آواز بہت کٹ رہی شیخ، بہت مشکل سے سمجھ آ رہی بات آپ کی. ٹھیک ہے تو آپ نے جو جواب مجھے سمجھ آیا، آپ نے بہت اچھے جواب دیے. اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ مختصر تفصیل کرتے ہیں. جس کا اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تو اسی کا آدھا پارٹ ایاک نعبد کی ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر بعد میں دعا کی ہے کہ ایاک نعبد پہلے بتایا کہ ہم اس اللہ کی جو پورا رحمان رحیم ہے اور وہ ساری خوبیاں ہیں، ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر ہم دعا مانگتے ہیں ایاک نستعین جو ہے وہ دوسرے نیچے کی 3 آیت کی اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا اور گمراہ فرقے سے اور جن پہ تیری لعنت عذاب ہوا ہے ان سے ہمیں بچا. تو وہ یہ مڈل آیت ہے، تو اس کے 2 پارٹ ہیں. فرسٹ 3 پارٹ کو وہ بیان کیا اور لاسٹ 3 پارٹ دعا کا ہے، اس لیے ایسا کچھ ہے. چلو میں یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بہت یہ وسیع سوال ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے جواب پہ سب نے ہوم ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی بھی ریویو کریں تاکہ ہم جو بھی سیکھا ہے یا سیکھ رہے ہیں وہ ہم اسے لوز نہ کریں، ہمارا وقت ضائع نہ جائے. ٹھیک ہے، تو ریکیپ کریں، پیچھے جتنا بھی مس ہو چکا ہے اسے کیچ اپ کریں تاکہ آگے جو کلاس ہے ہماری وہ جب نیکسٹ ٹیکسٹ پھر ہوگا انشاءاللہ، جب ہم پہلا سپارہ مکمل کریں گے تو پہلا سپارہ انشاءاللہ. ابھی ہم آیت نمبر 38 پہ ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کب ہوگا، تو یہ آدھے سپارے پہ بریک لانی پڑے گی، لگتا ہے آدھے سپارے پہ ہم ٹیسٹ لیں گے.
आधे पे इंशाल्लाह। एक और भी तरीका है आसान कि रुकू बाय रुकू भी टेस्ट दिया जा सकता है, यानी हर रुकू के बाद मुख्तसर टेस्ट किया जाए, हर रुकू के बाद मुख्तसर टेस्ट किया जाए, ठीक है, ताकि याददाश्त ताज़ा रहे, ठीक है। आलसी इंशाल्लाह जो आइडिया बेहतर रहेगा उस पर भी अमल करके पाव के बाद या हर रुकू के बाद या आधे पारे के बाद या पूरे पारे के बाद टेस्ट इंशाल्लाह। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो थी सूरतुल बकरा के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े की प्लेसमेंट, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा इंतखाब क्यों किया है। मुझे पहले पता नहीं था। ऑन द वे मैं नुमान अली खान का एक बयान है रमज़ान, जो है ना, वो मैं वीडियो भी भेजूंगा, ठीक है। तो मैंने वो सुन रहा था तो आई वाज शॉक्ड। बात वहीं पे आ गई कि आप जो मर्जी सीख लें, आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साहिब इल्म पर साहिब इल्म, ठीक है, पैदा कर रखा है, ठीक है। तो लगता यूँ है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन जब आप दोबारा स्कॉलर्स को सुनते हैं, ठीक है, नए स्कॉलर्स को सुनते हैं, तो आपको लगता है नहीं आप कुछ भी नहीं जानते। आई वॉज शॉक्ड कि कितने इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट था जो पहले कभी भी गौर नहीं किया। उनका जो एंगल था वो ये था, मैं इनकरेज करूंगा कि आप उनका एक सीरीज़ है उर्दू में, अगर इंग्लिश में अगर कमज़ोरी है तो आप उनकी उर्दू की जो है आखिरी मोजा सीरीज़ वो सुन सकते हैं, ठीक है, वो सुने। और अगर इंग्लिश बेहतर है तो आप उनकी बय्यिना ऐप वो जो है वो डाउनलोड करें और वहाँ से रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि सवाल ये था कि रमज़ान का कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ है, या कुरान का रमज़ान के महीने के साथ क्या ताल्लुक़ है। वहीं से वो बात स्टार्ट करके बताते हैं कि किसी भी कौम का जो है उनकी जो तारीख है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो जैसे हमें पाकिस्तान के बनने के जो वाक़यात हैं वो किस हद तक हमें ज़ुबानी याद हैं, किस तरीके से हमें पढ़ाए गए सुनाए गए, ताकि इंसान को पता हो कि उसकी तारीख क्या है। तारीख मदद करती है इंसान को अपने मकसद की तरफ गामज़न रखने पर, और तारीख ये भी मदद करती है कि कौन सी गलतियां दोबारा नहीं करनी। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि तारीख का इंसानी ज़िंदगी में या इंसानी मुआशरे में बहुत बड़ा किरदार है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तारीख को भी कवर किया है। तो ये कुरान पाक के आगाज़ के अंदर इंसान की जो तारीख है, ताकि इंसान के जहन में ये सवाल पैदा हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसका जवाब दिया गया है। तो ये हर इंसान की जो है ना वो ये क्या नाम है, तजस्सुस है, हर इंसान का ये तजस्सुस है। अब कुछ लोगों का तजस्सुस तो किताबों तक मुहित होता है, वो किताबों तक ही अपने आप को जो है ना कैद रखते हैं। कुछ लोगों का यही तजस्सुस कि वो कहाँ से आए हैं, इब्तिदा कैसे हुई, वो तजस्सुस उनको खला में ले जाता है। वो बड़ी बड़ी दूरबीनें लेके, बड़ी बड़ी खुर्दबीनें लेके, जो भी है, ठीक है, वो लेके खला में चले जाते हैं, करोड़ों का खर्च करके, अरबों का खर्च करके वो पहुंचते हैं वहां पे, क्या ढूंढने के लिए, वो सवाल क्या कि इब्तिदा कैसे हुई। और कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है जो घर में बैठ के कुरान खोले और उसको उस सवाल का जवाब बड़ी तफसील के साथ बड़ी खूबसूरत अंदाज से मिल जाए, ठीक है। वो साहिब भाई कहते हैं ना कि ये समझते हैं कि हमें ये इम्प्रेस करेंगे कि ये खिलाकत देखते हैं, ये कितना आगे निकल गए, कितना एडवांस सोचते हैं। उसने कहा कि भाई तुम क्या औकात रखते हो, मुसलमान इन एक कायनात को नहीं, इस एक आसमान को नहीं, इस एक जमीन को नहीं, इन सातों आसमानों जमीनों से भी आगे की सोचता है, इस कायनात के निजाम के खत्म होने के बाद की भी सोचता है, ठीक है, और उसके बारे में जानता है।
اور تم یہ بتا رہے ہو کہ یہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد مسلمان کم ہو گیا، مسلمان کمزور ہو گیا، لا علم ہو گیا. نہیں، تمہاری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں پر مومن کا ایمان ہے، ایمان یقین ہے. وہ کیا ہے؟ کائنات کے نظام کے بعد کی زندگی. ٹھیک ہے، اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو لک ایٹ. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی تاریخ کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے. اب جو تاریخ ہے ہماری وہ آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کی ابتدا سے ہمارے وہ سوال جو ہمیں کوئی بہتر طریقے سے جواب نہ دے سکے، قرآن نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے. رہی بات کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کا کیا تعلق ہے، چونکہ رمضان ماشاءاللہ سٹارٹ ہو رہا ہے، کچھ علاقوں میں سٹارٹ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس میرے خیال میں کل کو ہے، کل کو روزہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سعودیہ میں روزہ ہو چکے نا سٹارٹ، کل کو شروع ہوگا یا آج ہے؟ یہ تو جی سر ہو گیا ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی قرآن کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو تاریخ کیا کرتی ہے؟ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تم آزاد ہوئے اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے، اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے، پھر اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو کوئی بھی قوم کا جو وجود بنتا ہے، ایک قوم کسی قوم سے الگ ہوتی ہے. محمد عبدی، یہ کن کا کال ہے؟ کون سا کال؟ میں ساحل الدین بھائی کی بات کر رہا تھا اس سے پہلے. مثال کے طور پر ہم انڈیا سے الگ ہوئے، کس تاریخ کو الگ ہوئے؟ وہ 14 اگست تھی. ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کس بات پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کہ ہم انڈیا سے الگ ہوئے. 4 جولائی امریکہ سیلیبریٹ کرتا ہے، کیوں جی؟ وہ برٹش سے الگ ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے وہ ان کا سیلیبریشن ڈے ہے. ٹھیک ہے، ہر قوم ہر ملک اپنا ایک دن خاص کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. کیوں جی؟ جب انہیں آزادی ملی، آزادی ہوئی اس بات کی کہ وہ کسی سے الگ ہوئے. مسلمان ایک قوم ہے. اس کا تعلق کسی علاقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر قوم ہے. اچھا، اب قوم تو ہے لیکن یہ الگ ہوتی ہے. ایمان و تقوی کی بنیاد پر باقی تمام مذاہب سے، تمام ادیان سے اپنے آپ کو الگ کرتی ہے. اب وہ جو آزادی ہے، وہ جو امت مسلمہ کو میسر آتی ہے یا آئی تھی، وہ دن کون سا تھا؟ وہ مہینہ کون سا تھا؟ جی، وہ رمضان کا مہینہ تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا، تو اس مہینے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس خاص مہینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں جس کتاب میں ہماری تاریخ ہے. اب جب ہم اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اپنا مقصد واضح سمجھ آئے گا. جتنا وہ مقصد کلیئر ہوگا اتنا ہی ہمیں اپنی منزل کی طرف سفر کرنا آسان لگے گا. تو پھر کیا ہے؟ ہم دن مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. لوگ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم مہینہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، پورا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھ لیں پھر یہ رمضان شروع ہو گیا ماشاءاللہ. دیکھ لیں کیا مبارکیں چل رہی ہیں، کیا خوشی ہے، کیا ایک سامان ہے. ٹھیک ہے، ایک راحت جو ہے نا وہ میسر آتی ہے. اب اس کے بعد یہ مہینے کے بعد پھر ایک لوگ دن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن بھی دے دیا. آپ مہینہ بھی سیلیبریٹ کرو، مہینے کے بعد اس مہینے کو سیلیبریٹ کرو. پہلے مہینہ دنیا سے الگ ہونے کی بنیاد پر سیلیبریٹ کرو. ٹھیک ہے، دنیا کے ادیان سے الگ ہونے پر پورے مہینے کو سیلیبریٹ کرو، پھر اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عید کا دن دے دیا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت چیز ہے، کیا خوبصورت چیز ہے. تو یہ چیزیں ملتی ہیں. میں ہو سکتا کسی کتاب سے نہ پڑھ پاتا، کون سی کتاب سے ملتی ہے یہ چیز؟ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کو خود بھی پڑھیں اور سنیں، وقت خاص کریں. مجھے یاد ہے میں جاب پہ تھا، یہ 2009 نہیں 19-20 کی بات ہے. نہیں 19-20 نہیں 16-17، ہاں 16
2016 2017 کی بات ہے. آفس کا کام تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ہیڈ فون استعمال کر سکتا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی پلے کر کے سن سکتا ہوں. تو میرے کو ورک میں نے دیکھا کہ وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں, وہ سن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پھر اس وقت کیا کیا کہ میں نے صبح 8 بجے اگر میں پہنچا ہوں آفس میں تو 8 سے لے کے شام 4 بجے تک یا 4:30 بجے تک میرے کام میں صرف ہیڈ فون لگے ہوئے. ٹھیک ہے, بہت, یعنی کیسر صاحب کو تو میں کوئی ایک لیکچر چھوڑا ہی نہیں نا, جو کوئی بھی ایسا لیکچر نہیں تھا جو میں نے مس کیا اس دوران. اس کے بعد تو بھی ٹائم نہیں ملا. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اسی طرح جاب پہ ہیں تو ہیڈ فون لگا لیں. اگر تو بات کمیونیکیشن والی نہیں ہے, اپنے آفس میں بیٹھنا, تو ہیڈ فون لگا خاموشی سے لیکچر سنیں, کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایک لیکچر ختم ہوگا آپ کتنے گھنٹے آپ کے اسپینڈ ہو چکے ہیں. 2 گھنٹے کا لیکچر, گھنٹے کا لیکچر, 1.5 گھنٹے کا. جیسے ساحل الدین بھائی کا تو ہوتا ہی کم سے کم 2 گھنٹے کا لیکچر ختم ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے آپ آدھا دن گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی گھر میں کھانے کے وقت اگر تو سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں لاؤڈ اسپیکر پہ یا اسپیکر پہ لیکچر پلے کر دیں, ٹی وی پہ لیکچر ٹرن آن کر دیں. تو وہ آپس میں خاموشی سے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو بچوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے بیٹھ کے بیٹھنا. تو بیٹھ کے سننے کی عادت پڑ جائے, جیسے عادت ڈالنا مقصد ہے انشاءاللہ. آخری معجزہ تفسیر نہیں ہے, وہ ایک مضمون ہے, وہ کتاب نہیں ہے, وہ یوٹیوب پہ آپ کو لیکچر ملے گا, لیکچر سیریز ہے یہ, آخری معجزہ. یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. کل سے ہم اپنی کلاس کو ریگولر شروع کریں گے. جو لوگ ابھی بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ٹیسٹ میں تو ٹیسٹ میں حصہ لیں, اپنے سوالوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے, یہ نقل نہیں ہے, آپ اپنے طور پہ جو بھی آپ کو یاد آتا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے سوالوں کے جواب دیں, اپنے ریکارڈ کے لیے سوالوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال؟ آخری سیریز یہ ان کا نام کیا ہے, نام بتا دیں. نعمان علی خان, استاد نعمان علی. جزاک اللہ. ہاں جی, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ انشاءاللہ بریک لیتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے, قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے, اور اس رمضان کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.